محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. تم اگر اپنی سفوں میں اتحاد کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. کبھی کبھی اتحاد کے باوجود کامیابی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات. اب یہ جو باتیں جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے، جو وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے. اب جہاں کی سوچتا ہے انسان کہ محنت کرنے سے کامیاب ہو گئے لوگ. اب صاحب محنت کیے بغیر کچھ لوگ کامیاب. اب یہاں یہ کیا ہوا، کچھ لوگ ہے محنت کر کے غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ ہیں پیدائشی طور پر پیسے میں داخل، کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے، اور کچھ لوگ ہیں اور پہلے بنے ہوئے. مقصد گدھا بڑی محنت کرے گا تو خوبصورت گدھا بن جائے گا، تو گھوڑا پیدائشی طور پر گھوڑا، گدھے سے پانی پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دوسرا حکم وہاں پر ہوگا کہ میں ہوں کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں. کہ وہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا، کہیں رات بنانے والا. اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے، رات کی محنت اور طرح سے ہے، دریافت کی محنت اور طرح سے ہے، ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا. ارے یہ سمجھ آنی چاہیے. آپ کی دقت کیا ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے نکلنا چاہتے ہو کہ میں محنت کرتے جاؤں تنہا ہو جائے. آج میں تنہا ہو جاؤں، بہت محنت کروں، پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں، اور جو بادشاہ بنے ہوئے سارے جو ہے کم مکلی ہوتے ہیں سارے. یہ بات نہیں، جو ابر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدل کی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے تو ہم درد بنے گا، یہ رہ جائیں گے. اور جب آگے دیکھتا ہے تو لوگ پہلے بدنے میں موجود ہیں. تو لہٰذا آپ جو فارمولہ بناتے ہو وہ فارمولہ نہیں چلتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے انسان. جب تک یہ بات نہ سمجھ آئے کہ کون سے فارمولہ ہے، کون سے طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے، کوئی ایسا فارمولہ کہ یہ آدمی، ایک آدمی 10 سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے. اب آپ پیغمبر کی بجائے ہوئے فارمولے استعمال کرتے ہو، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کیا جائے گا وہ ہو جائے گا. کوئی دوسرا پوچھو کسی پیغمبر ہے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے. کوئی فارمولہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بن جاتے. اب یہاں پر آگے ڈیوائن انٹرفیئرنس لکھتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے. جب آپ نے یہ مان لیا، اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور فالر کو اللہ نے فالر بنایا. پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا، وہ تو پہلے سے مزین ہوئے. اس لیے اگر آپ کو استفاع کرتے ہو نا تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسے ہو سکو گے، ویسے نہیں ہو سکو گے. اگر دونوں کی نماز ہے لیکن وہ پہلے ہی مقبول ہے، ایز اے مین مقبول ہو چکے ہیں. بھی بات نہیں جائے. اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے، ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت، فیصلہ ہونا. فیصلہ تو بعد میں ہوگا. اتنا عام ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے درود بھیج رہے ہیں اپنے پیغمبر. فیصلہ تو ہوا پڑا ہے. یعنی فیصلہ کیا ہونا ہے، فیصلہ تو ہو گیا. اور یہ کہ پیغمبر میں اور ان پر کیسے عذاب بھیجوں جب آپ ان میں ہو، فیصلہ تو ہے گیا. تو آگے کیا فیصلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی. اور جس آدمی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے تو فیصلہ تو ہوا پڑا ہے. اور جو یہاں کے ساتھ ہے وہ وہاں کے ساتھ ہے، فیصلہ ہوا پڑا ہے. جو شہید بن گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے. اور جو شہید بن گیا اور اس کی ذات کی یاد میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے سارا کو
اپنے ماں باپ کا جو فیصلہ کرا، جس کا ماں باپ نبی ہو گیا اس کا فیصلہ ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ میں اچانک سے نب گیا وہ اللہ کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہے تو یہ زندہ ہے اور ان کو مدعا بھی نہ کہو، اور کوئی زندہ ہے تو کوئی شعور نہیں ہے، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے یاد پیار سے بات سمجھ جائیں گے کہ ایسا کرو اور تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر اللہ رہا ہے تو تمہارے دل میں کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کی تمنا ہی نہیں ہوتی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں اور اللہ نے مہربانی کر دی تھی، انہیں میں سے ان کے پیغمبروں کے ساتھ ہی بنا دیا، بات نہ مل جائے کہا میرے کو سنن آنوں سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو یہ راز ذرا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، اور تسلیم جو ہے وہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے، باقی کام آپ کو خود ہی کرنے ہیں۔ مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا بھی نہیں ہے، آپ پر خیریت سے ہے۔ اور ایک کافر کلمہ پڑھ کے اگر فوت ہو جائے تو کہتے یہ ہے، اور لوگ سیکھی کہتے ہیں کہ وہ نکل گیا بلاک آ گیا۔